کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 29 تاریخ کو، یعنی کل کی جو تاریخ ہے، ہفتے کا جو دن ہے، حضور شیخ الاسلام عارف باللہ عاشق رسول اللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ حضور بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمت والرضوان، جنہوں نے دکن کی سرزمین پر رسول پاک علیہ السلام کے حکم کو پا کر ایک مدرسہ جامع نظامیہ کو آپ نے قائم فرمایا ہے۔ ہم اہل دکن بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس سرزمین پر بڑے بڑے اولیاء کرام کو پیدا فرمایا ہے۔ اس سرزمین پر اللہ کے محبوبین، مقربین، صالحین، خدا کے نیکوکار بندے اس سرزمین میں گزرے ہیں، اور ہم دکن والے اس لیے بھی خوش نصیب ہے کہ ہماری ہدایت اور رہبری کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے خواب میں آ کر بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمت والرضوان کو حکم دیا کہ آپ حیدرآباد میں جامع نظامیہ کو جو قائم فرمایا ہے وہاں پر جا کر دین اور اسلام کی خدمت کریں۔ حضور کے حکم کو پا کر شیخ الاسلام اس سرزمین پر تشریف لائے، اور بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمت والرضوان کی جو زندگی ہے، ان کی بے شمار کتابیں ہیں، تصانیف ہے، مختلف کتابیں آپ نے لکھی ہے۔ ان تمام کتابوں کا جو مغز ہے، ان تمام تصنیفات جس کو شیخ الاسلام نے لکھا ہے، جو تحریرات کیے ہیں، آپ کی زندگی کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ امت کو، خدا کے بندوں کو رسول پاک علیہ السلام کی امت کے سینوں میں محبت رسول کو پیدا کیا جائے۔ یہ آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے، آپ کی تمام تصنیفوں کا خلاصہ ہے، آپ کی تمام کتب کا یہ خلاصہ ہے کہ آپ کا ساری زندگی کا ہر لمحہ، ہر آن، ہر وقت یہی تعلیم دیتے رہے کہ امت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتہ محبت اور غلامی کو مضبوط کیا جائے۔ جتنا رشتہ محبت، رشتہ عقیدت، رشتہ غلامی جتنا ہمارا تاجدار کائنات گنبد خضرا کے مکین سے مضبوط رہے گا، اتنا اللہ تعالی ہماری دین، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ رشتہ محبت، حضور سے جو رشتہ محبت اور غلامی ہے، یہ کمزور پڑنے کی ہی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہوتا۔ یہ زمین میں جو فتنہ فساد، یہ قتل و غارت گری کے واقعات، یہ خودکشیوں کے واقعات، یہ سخت دلی کے جو واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ لڑائی جھگڑے کے جو واقعات جو دیکھ رہے ہیں، معاشرے میں جو بدامنی اور بدحالی ہو چکی ہے، اور بالخصوص مسلمانوں کے اندر جو ذلت اور رسوائی مسلمان کا مقدر بن چکا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارا رشتہ گنبد خضرا کے مکین، آمنہ کے لال، نبیوں کے سلطان، امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ محبت، رشتہ غلامی کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو زمانہ بڑھتا جا رہا ہے، جو حالات بدلتے جا رہے ہیں، ہماری مزاج میں تبدیلیاں آ رہی ہے، ہماری مزاج بدل رہی ہے، طبیعتوں سے نرمی ختم ہو رہی ہے، سختیاں پیدا ہو رہی ہے۔ جو زمانے رسالت سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اپنے رشتہ رسول پاک سے جو رشتہ ہونا چاہیے، جو عقیدت ہونی چاہیے، جو محبت ہونی چاہیے، جو غلامی ہونی چاہیے، اس غلامی میں، اس عقیدتوں میں بہت کمی آتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے آج دن دہاڑے قتل و غارت گری کے واقعات ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑنے کی ہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرہ
خودکشیوں کی طرف مائل ہو رہا ہے، نوجوان بچے خودکشیوں کی طرف، نوجوان بچیاں خودکشیوں کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ تو ہماری یہ جو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے ہم کو یہ طریقہ بتلایا ہے کہ کامیابی نہ تمہاری مال کمانے میں ہے نہ دولت میں ہے، مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی آمنہ کے لال سے رشتہ جوڑنے میں ہے، مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی رسول پاک سے رشتہ محبت جوڑنے میں ہے۔ اور یہی تعلیم شیخ الاسلام بانی جامع نظامی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتب کے ذریعے، اپنی تصنیفات کے ذریعے، تحریرات کے ذریعے، اپنے قلم کے زور سے آپ نے ساری زندگی میں یہی تعلیم دیتے رہے۔ اور حضور کی ذات سے ایسی محبت، ایسا پیار تھا کہ نہ صرف سرکار کی ذات سے بلکہ میرے آقا جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر سے بھی محبت کیا کرتے ہیں۔ حضور جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر سے بھی اتنی محبت، شیخ الاسلام کو مدینہ پاک سے اتنی محبت، اتنا پیار۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ پاک میں کافی وقت گزارے، واپس اپنے شہر کو، اپنے ملک کو آنے کا وقت آیا۔ جب اپنے شہر کو واپسی کا وقت ہوا، سارے قافلے والے سامان کو جمع کر لیے، پیکنگ ہو گئی، لوگ تیار ہو گئے اپنے ملک کو جانے کے لیے، سارا قافلہ تیار ہو گیا۔ اور سارے قافلے میں جب دیکھا گیا سب لوگ موجود ہے، لیکن امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ اس قافلے کے اندر موجود نہیں۔ قافلے والے انتظار کرتے رہے، وقت گزر گیا تو قافلہ مدینے سے نکل گیا۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ کہاں ہے انوار اللہ؟ کوئی تلاش کرنے لگے، کوئی ان کے گھر کو گئے جہاں پر وہ مقیم تھے، گھر میں بھی نہیں پایا۔ مدینہ پاک کے گلیوں میں جا کر ڈھونڈا، بازار میں جا کر ڈھونڈا، کہیں پر بھی نظر نہیں آئے۔ کہنے والوں نے کہا کہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی کو اگر تلاش کرنا ہو تو روضہ رسول کے سامنے دیکھو۔ جا کر دیکھا گیا روضہ رسول کے سامنے، مدینے کی جدائی میں سرکار کے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس شیخ الاسلام کھڑے ہیں، آنکھوں سے اشکاں جاری ہے، رو رہے ہیں کثرت کے ساتھ۔ اتنی محبت مدینے سے، نہ خود کا خیال، نہ قافلے والوں کا خیال، نہ دنیا کی کسی چیز کی فکر نہیں، بس روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں، مدینے کی جدائی کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، اتنی محبت فرمایا کرتے۔ اور یاد رکھ لے مدینے کی محبت، مدینے کا پیار، ایک عاشق نے کیا خوب کہا، کہاں روتا ہے کوئی جنت کی خاطر، کون روتا ہے یہاں جنت کی خاطر، عاشق کو رلاتی ہے یاد مدینہ۔ دنیا میں آپ کو ایسا کوئی نظر نہیں آئے گا جو اس لیے رو رہا ہے کہ مجھے جنت یاد آ رہی ہے۔ جنت میں جانا تو ہر مومن چاہتا ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے، جنت بہت عظمتوں کا مقام ہے، لیکن جنت کو یاد کر کر کوئی روتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ دعائیں کرتا ہے مولا جنت میں پہنچا دے، لیکن جنت کو یاد کر کر روتا کوئی نہیں۔ مدینہ وہ شہر ہے جس کی یاد میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں آنکھیں روزانہ اشکوں کو بہایا کرتی ہے، ہزاروں آنکھیں نم ہوا کرتی ہے مدینے کی یاد میں۔ اور یاد رکھ لے دنیا میں کوئی انسان کسی مقام کو جاتا ہے گھومنے کے لیے، پکنک کے لیے، جا کر واپس آتا ہے تو اس مقام کو یاد کر کر کوئی نہیں روتا۔ میں فلاں مقام کو گیا تھا، مجھے وہ یاد آ رہا ہے، فلاں پکنک کی جگہ پر گیا تھا، مجھے وہ شہر، وہ ملک، بڑے بڑے خوبصورت منظروں کو دیکھ کر کوئی آ کر اس کی یاد میں روتا نہیں۔ لیکن عاشق تو عاشق ہے، ایک گنہگار بھی مدینے کو جاتا ہے تو مدینے کی یاد میں روتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ شہر مدینہ کی محبت ہے، یہ مدینہ پاک کی خصوصیت ہے، یہ میرے آقا کے شہر پاک کی محبت ہے۔ عاشق صادق کہتا ہے کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے،
سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف ایک بار دیکھ لوں صبح طیبہ، میں صرف ایک بار دیکھ لوں صبح طیبہ، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ یعنی میں مر جاؤں لیکن مدینے میں ایک دن ایک لمحہ اگر مجھے نصیب ہو جائے، وہاں پر مجھے موت بھی آ جائے تو موت آنے کا بھی مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ آقا کے شہر میں ہوں، اس شہر میں ہوں جس شہر میں نبیوں کے سلطان رہا کرتے ہیں، اس شہر میں ہوں جس شہر میں وجہ تخلیق کائنات رہا کرتے ہیں۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو۔ کاش سرکار مجھے ایک بار یوں کہہ دے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ مدینے میں انسان جینا مرنا ہو جائے تو نہ موت کا خوف ہے نہ زندگی کی محبت ہے، یہی بندے کے لیے سرکار کے شہر میں ہے۔ اور حضور بانی جامع جامعہ علیہ رحمت و رضوان مدینہ پاک سے اتنی محبت کرتے، اتنا پیار کرتے کہ سارا قافلہ گزر رہا ہے لیکن آپ حضور کے روضے پاک کے پاس کھڑے ہیں۔ سیرت نگاروں نے بیان کیا جب سارا قافلہ گزر گیا تو پھر بانی جامع جامعہ علیہ رحمت و رضوان کو ایک دوسری سواری کے ذریعے، تیز سواری کے ذریعے اس قافلے میں پہنچایا گیا جو قافلہ حیدرآباد کو آ رہا تھا۔ تو اتنی محبت سرکار کے شہر مدینہ سے تھی۔ اور یہاں تک کہ جس وقت شیخ الاسلام مدینہ پاک میں تھے، آپ کے ایک جوان فرزند کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی طبیعت بھی بہت ناساز تھی اس دنوں میں، جوان فرزند کا انتقال ہو گیا، طبیعت ناساز ہے، اس کے باوجود بھی آپ پر یہ کیفیت طاری تھی کہ آپ کچھ دیر کے لیے ہوش میں آتے پھر بے ہوش ہو جایا کرتے، ہوش میں آتے بے ہوش ہو جاتے۔ اسی حالت میں آپ کے فرزند کا جنازہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دیکھو آپ، ایک باپ کے سامنے جوان بیٹے کا جنازہ، یہ کوئی معمولی صدمے کی بات نہیں ہے، ماں باپ کے لیے یہ قیامت سے کچھ کم نہیں ہے۔ ان کے پاؤں کے نیچے سے تو زمین کھسک جاتی ہے۔ اسی لیے وہ ماں باپ کو بڑے فضائل سنائے گئے جن کی زندگی میں ان کی اولاد کا انتقال ہوتا ہے، ان کی بخشش اور مغفرت کے وعدے کیے گئے، ان کی جنت کے اعلانات کیے گئے ہیں، چونکہ وہ صدمہ ماں باپ کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام کے فرزند کا انتقال ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا، جنازہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے کان میں جا کر کہتے ہیں کہ بیٹا، جس وقت خبر میں رسول پاک علیہ السلام کا دیدار کرایا جائے، اس وقت ہمارا بھی سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کر دینا، ہماری طرف سے بھی حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا۔ بھلا بتلاؤ تو صحیح، محبت کا یہ معیار ہے کہ مصیبت میں بھی، تکلیف میں بھی، رنج میں بھی مدینے والے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی محبت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ عرض فرما رہے ہیں کہ بیٹا حضور کی بارگاہ میں ہمارا سلام عرض کر دینا۔ تو الغرض شیخ الاسلام حضور بانی جامع جامعہ علیہ رحمت و رضوان اسی مہینے کی 29 تاریخ کو، یعنی کل ہفتے کا دن ہے، نماز عصر کے بعد جامع نظامیہ جس کو آپ نے قائم فرمایا ہے، حضور کے حکم پر قائم فرمایا ہے، اسی جامع نظامیہ میں کل عصر کی نماز سے عرس شیخ الاسلام کا آغاز ہوگا۔ عصر سے مغرب تک قرآن کی تلاوت ہوگی، فاتحہ خوانی ہوگی اور دعائیں ہوگی۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد جو طلبہ وہاں پر حفاظ اور علماء فارغین ہوئے، ان کے لیے دستار بندی ہوگی، خلاتیں عطا کی جائے گی۔ تو کوشش کرے کہ کل انشاءاللہ تعالی عرس شیخ الاسلام میں شرکت کرے اور وہاں کے فیض و برکات حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیخ الاسلام حضور بانی جامع جامعہ علیہ رحمت و رضوان کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جو عقیدتوں اور محبتوں کا جو پیغام دیا ہے، اس کو اپنانے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں داخل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔